اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہیئرنگ ڈیٹ پر طریق سماعت پر ایک دعوے کے ڈیفینڈنٹ پارٹی حاضر ہو جاتی ہے اور پلینٹف حاضر نہیں ہوتا ہے تو سول کورٹ اس دعوے کو خارج کر دے گی، الا یہ کہ مدعا علیہ جو ہے ڈیفینڈنٹ پارٹی جو ہے وہ اس سوٹ کو مکمل طور پر یا اس کے کسی حصے کو ایڈمٹ کر لے، تو ایسی صورت میں سول کورٹ اس ڈیفینڈنٹ کے اس بیان کی روشنی میں ڈگری صادر کر دے گی، اور اگر صرف پارٹلی ایڈمیشن ہے تو اسی جو باقی رہ گیا نا، جو جزء اس نے ایڈمٹ نہیں کیا ہے، اس کی حد تک عدالت باقاعدہ طور پر اس سیول سوٹ کو خارج کر دے گی۔ یہ بات آرڈر 9 رول 8 CPC 1908 میں قانون سیول کورٹ جو ہے یہ معاملہ سیول کورٹ کو امپاور کر دیتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1991 MLD پیج 71 ہے اور 2009 MLD پیج 1015، 1991 MLD پیج 63 ہے، 1992 MLD پیج 967 جو ہے وہ اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ صاحب آرڈر 9 رول 8 پروسیجر ہے ویئر ڈیفینڈنٹ اونلی اپیئرس، مدعی غائب ہو گیا، اور آرڈر 9 رول 8 اپلائی اس وقت ہوتا ہے جب پلینٹف میں سے کوئی بھی تاریخ سماعت پر حاضر نہیں ہوا ہے۔ اس حوالے سے PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 359، 1993 CLC پیج 1892 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب سول پروسیڈنگ کے دورانیے میں مدعی دعویٰ دائر کرنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے، موت تو براق ہے صحیح، فوت ہو جاتا ہے، تو دین آرڈر 9 رول 8 CPC 1908 کے تحت دعوے کے خراج کا حکم جو ہے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مرے ہوئے شخص کے خلاف کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ ویسے ہی وائڈ آرڈر ہے، اور 2019 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں وائڈ آرڈر کے باقاعدہ اسپیسیفکلی فل بینچ تھا، ثاقب نثار کی سربراہی میں اس نے اس پہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی، وہ بھی میں جو نیچے لنک میں دے دوں گا۔ اس میں یہ تھا کہ اگر ہم اس بات کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد دیکھنا چاہیں نا کہ مرے ہوئے شخص کے خلاف کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ وائڈ آرڈر ہوگا، تو اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1919 لاہور ہائی کورٹ پیج 477 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد آل انڈیا رپورٹر 1935 ناگالینڈ ہائی کورٹ پیج 189، اور ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات جو ہے یہ ایڈمیٹڈ ہے، اور 1991 MLD پیج 71، PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 417 اور 1980 CLC پیج 1462، PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 417، 1973 SCMR پیج 103، 1990 CLC پیج 1473، 1985 CLC پیج 1063، 1985 SCMR پیج 1739 ہے، 2010 YLR پیج 2053، 1985 CLC پیج 1063، 1991 CLC پیج 1343 اور 1985 CLC پیج 2942، PLD 2013 آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ پیج 27 ہے۔ اور اس بات کے اوپر مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صاحب یاد رکھیے گا کہ ڈسمسل آن ڈیفالٹ جو ہے
یعنی عدم پیروی دعوے کا اخراج اس وقت ہونا چاہیے جب عدالت دیگر تمام کارروائی دعوے کی مکمل کر چکی اور اخراج کا وقت لازمی اس پہ نوٹ کرنا چاہیے۔ اور عام طور پہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ اخراج کا وقت یعنی 2 دفعہ 3 دفعہ کال کی گئی ہے، مدعی حاضر نہیں ہوا۔ اس حوالے سے 1992 CLC پیج 2350، 1990 CLC پیج 1473، 1988 MLD پیج 2637 ہے، 1990 MLD پیج 164 ہے، 2014 MLD پیج 457 ہے، 1992 CLC پیج 767 ہے، 2009 YLR پیج 228 ہے۔ اور واضح ہو جاتا ہے کہ نان پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر نان پروسیکیوشن آن دا ڈیٹ آف سو اڈجرن، ہیئرنگ کا جو ورڈ ہے سماعت جو ہے تاریخ سماعت کے التوا پر بھی کیا اپلائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آرڈر 9 جو ہے، رول 8 جو ہے تاریخ سماعت کے التوا پر بھی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے PLD 1964 سپریم کورٹ 97 ہے اور PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 21 ہے۔ اس حوالے سے ہیئرنگ جو ورڈ ہے نا، سماعت کا ورڈ ہے سول کورٹ میں، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں نا صاحب، پہلی بات ہے ٹیکنگ آف ایویڈنس، یعنی کیا ایویڈنس کی ڈیٹ تو نہیں تھی وہ تاریخ سماعت میں جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گی۔ اس حوالے سے 2009 YLR پیج 228۔ اس کے بعد اگر آرگومنٹس کے لیے تاریخ رکھی گئی تھی تو وہ ہیئرنگ میں کنسیڈر کی جائے گی۔ اس بات کو 2009 YLR پیج 228 میں ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد کنسیڈریشن آف کویسچن ریلیٹنگ ٹو دا سوٹ، کسی قسم کا کوئی سوال جو ہے اس کی کنسیڈریشن کے لیے کوئی ڈیٹس جو رکھی گئی تھی وہ بھی تاریخ سماعت کے اندر ہی آئے گی۔ 2009 YLR پیج 228 اس حوالے سے ہمیں ڈسکس رول اسٹیبلش اس چیز کا کر لیتی ہے۔ حتیٰ کہ فائلنگ آف ریٹن سٹیٹمنٹ کی کوئی ڈیٹ ہے صاحب تو وہ بھی تاریخ سماعت میں آئے گی، 1981 CLC پیج 146۔ اور حتیٰ کہ اسٹیکنگ آف ایشوز اینڈ ٹیکنگ ایویڈنس ہے یا ٹرینڈنگ ڈاکومنٹس ہے، کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ پیش ہونا تھا یا آرگومنٹس تھا کسی ڈاکومنٹ کے حوالے سے، وہ بھی ہیئرنگ کے زمرے میں آگا۔ PLD 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 461 جو ہے وہ اس بات کے اوپر انٹرپریٹ کر دیتی ہے اس بات کو۔ اور حتیٰ کہ ریکارڈنگ آف ججمنٹ ہے یا کوئی انٹرلوکیٹری کوئی بھی میٹر ہے جس کو ابھی ڈسکس ہونا تھا وہ طریقہ سماعت میں آئے گا۔ اس حوالے سے 1981 CLC پیج 146 ہے، 1991 MLD پیج 63 ہے اور 2004 CLC پیج 1016 ہے۔ اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں صاحب تو 2004 CLC پیج 1016 ہے، 2006 SCMR پیج 789 اور 2007 YLR پیج 2863 اور 2009 YLR پیج 228 ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں اسی حوالے سے تو 2006 SCMR پیج 789 جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور البتہ یاد رکھیے گا کہ ڈیٹ فار رپورٹنگ کورٹ اباؤٹ کمپرومائز کے حوالے سے اگر کوئی کمپرومائز والا میٹر تھا تو وہ تاریخ سماعت میں جو ہے وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو 1999 YLR پیج 2464 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ کوئی انٹرم سٹے کے اوپر اگر آرگومنٹس رکھے گئے تھے تو وہ تاریخ سماعت سے ایمبٹ سے نکل جاتا ہے اور 1986 MLD پیج 2785 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور اگر ہے تو وہ بھی تاریخ سماعت کے ایمبٹ سے نکل جائے گا۔ اور اس بات کو PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 285 ڈسکس کر دیتی ہے اور واضح کر دیتی ہے
کہ کوئی بھی ڈیٹ فکس ان روٹین فار مزید کاروائی کے لیے عام طور پہ جو جیسا آپ کہہ رہے تھے مزید کاروائی کی ڈیٹ، وہ جو مزید کاروائی کی ڈیٹ ہوگی نا وہ تاریخ سماعت کے ایمبٹ سے نکل جاتی ہے. اور 1988 MLD پیج 2642 جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے، اور فار فردر پروگرس آف دا کیس کے حوالے سے کوئی آرڈر پاس کیا جاتا ہے تو وہ بھی تاریخ سماعت میں نہیں آئے گا. اور اس حوالے سے 1990 CLC پیج 1473 اس بات کو ڈسکس کر دیتی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ کسی قسم کا جو فردر پروسیڈنگز آ گئی ہیں، کوئی انٹرلوکیٹری آرڈر آ گیا ہے، انٹرلوکیٹری آرڈر کے لیے جو رکھی گئی ہے ڈیٹ وہ بھی اس ایمبٹ سے نکل جاتی ہے. اور 1983 CLC پیج 1238 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس اور پرنسپلز ڈرا کر کے دے دیتی ہے، اور پکی پکائی کھیر ہمیں مل جاتی ہے اور ہم لوگ اسی کے مطابق آگے چل سکتے ہیں. اس بات کے اوپر 1992 SCMR پیج 707 ہے، 1987 SCMR پیج 1364 ہے. اور اسی بات کو اگر آپ لینا چاہیں تو 1987 SCMR پیج 733 ہے، اور 1992 ALD پیج 610 ہے. اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دے دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ تاریخ جو ہے، تاریخ سماعت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدالت کی طرف سے مقرر کی جانی چاہیے، اور تاریخ سماعت کے بارے میں پارٹیز کو مطلع ہونا چاہیے، ان کو اطلاع ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا کہ ہیئرنگ ڈیٹ جو ہے وہ تاریخ ہے جب عدالت پلیڈنگز کا جائزہ لیتی ہے تاکہ فریقین کے موقف کے بارے میں آگاہی ہو جائے. ادروائز جو انٹرلوکیٹری آرڈرز کے حوالے سے کوئی ریسیور کی اس طرح کے جو آرڈرز ہوتے ہیں یا فردر پروگرس آف دا کیس ہوتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. اس حوالے سے 1991 CLC پیج 237 ہے، 1983 SCMR پیج 1092 ہے، اور PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 21 جو ہے وہ اس حوالے سے انٹرپریٹ ہمیں کر دیتی ہے. اور اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا اس طرح سے بات ہے کہ جب کبھی وہ تاریخ جس پر عدالت نے مقدمے کی فردر پروگرس کے لیے کوئی کارروائی نہیں کرنی ہوتی، محض ایک انتظامی نوعیت کے لیے وہ فردر آرڈر کے لیے ایک ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، تو وہ تاریخ سماعت میں کے ایمبٹ میں نہیں آتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آرڈر 9 رول 8 کے تحت کوئی دعویٰ اس وقت خارج نہیں کیا جائے گا جب کنسرن ہیئرنگ ڈیٹ دعوے کے لیے نہیں تھی، اور اس قسم کے اخراج کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی ڈیٹ کے اوپر اگر کر دیا جاتا ہے جو کہ تاریخ سماعت باقاعدہ قانون میں ایڈمیٹڈ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی لمیٹیشن کا آغاز ہوگا. اور ایسے آرڈر کو آرڈر انڈر سیکشن 151 انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ کے تحت جو ہے عدالت منسوخ بھی کر سکتی ہے. البتہ اس کی ریسٹوریشن کا جو معاملہ ہے وہ تو آگے ہم آرڈر 9 رول 9 میں انشاءاللہ اس پہ ہم گپ شپ لگاتے ہیں ابھی. تو اس حوالے سے 1993 SCMR پیج 1949 ہے، 1992 SCMR پیج 707 جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے کہ اگر تاریخ سماعت نہیں تھی تو مناسب نہیں ہے کہ دعوے کو خارج کر دیا جائے. اگر کر دیا گیا ہے تو ایسا آرڈر ویسے ہی وائڈ آرڈر ہے اور قابل عدم تصور کیا جائے گا. اس بات کو 1986 CLC پیج 1320 ہے، 1990 CLC پیج 1473 ہے، 1991 MLD پیج 63 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دی. اور یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ کبھی بھی ہیئرنگ ڈیٹ کے حوالے سے تنازع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس بات کو باقاعدہ پروب کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا. البتہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایشو فریم نہیں نہ ہوئے آپ کے دعوے میں، اور اب ایشو فریمنگ کی ڈیٹ ہے یا ریٹن سٹیٹمنٹ کے لیے ڈیٹ ہے، تو وہ باقاعدہ تاریخ سماعت میں ہی آتی ہے.
اور البتہ جو انٹرم انٹرلوکیٹری قسم کے جو بھی میٹرز ہیں ان پر غور و خوض یا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس پہ جناب یہ تاریخ سماعت میں وہ فعال نہیں کرتی ہے۔ اس حوالے سے 1991 SCMR پیج 1104 اور PLJ 1988 لاہور ہائی کورٹ پیج 461 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اسی حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں نا تو PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 1104 ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابتدائی ڈگری صادر کیے جانے کے بعد، چونکہ ابتدائی ڈگری پارٹیشن سوٹس میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ صادر ہو گئی ہے، تو پھر مدعی کی عدم حاضری کی وجہ سے دعوے کو خارج جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، کال کر لی جائے گی۔ تو اور اگر جج رخصت پر ہے تو ریڈر جو ہے برائے سماعت اس مقدمے کو خارج نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ افسر جلیس جو ہیں وہی چھٹی پہ چلے گئے۔ تو اس حوالے سے جو PLJ 1981 سپریم کورٹ پیج 477 ہے، اور یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جو آرڈر 9 رول 8 کے تحت جو دعویٰ خارج ہوتا ہے عدم پیروی، وہ ایک قابل اپیل آرڈر نہیں ہے، اس لیے اس کے خراج کے سلسلے میں آپ کو ریسٹوریشن کے اندر جانا پڑے گا۔ سیکنڈ سوٹ آپ بار کر دیتی ہے، جو آرڈر 9 رول 9 ہے وہ ہمیں بار کر دیتی ہے، اور اس کو آپ نے ریسٹور کروانے کے لیے درخواست دینی ہے آرڈر 9 رول 9 کے تحت، اور تاریخ اخراج سے 30 دن کے اندر اندر میعاد مقرر ہے۔ اس حوالے سے آرٹیکل 163 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اور جب چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدعی کے علم میں تاریخ مقدمہ دعویٰ ہی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے نالج میں نہیں اور وہ پروف کر دیتا ہے صاحب، تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ پھر آرڈر 9 رول 8 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، اور پھر لمیٹیشن ایکٹ 1908 کا آرٹیکل 183 جو ہے وہ لاگو ہوگا جس دن اس کو علم ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے 1983 CLC پیج 1398 جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے، اور دعویٰ اس طرح سے ڈیفالٹ نان پروسیکیوشن پہ جب خارج کر دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف بعض موضوع صورتوں کے اندر جب آپ دیکھیں کہ اگر واقعی کوسچن آف لا کی دھچیاں اڑائی گئی ہیں جج صاحب نے، تو پھر آپ نگرانی بھی دائر کر سکتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے خلاف آپ ریویو کی اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں، ریویو کر لیں جج صاحب۔ اور اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ریفر کروں گا 1985 CLC پیج 1063 ہے، اور 1993 SCMR پیج 1949، 2003 MLD پیج 488، 2003 YLR پیج 3196 ہے، 2008 CLC پیج 677 ہے، اور اس حوالے سے 2010 MLD پیج 1496، اور 2008 CLC پیج 200 ہے، اور 2010 MLD پیج 674، 2011 CLC پیج 606، اور اسی حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جب ڈیوٹی ہے عدالت کی کہ ویٹ کرے جب تک عدالت دوسری کارروائی سے فارغ نہیں ہو جاتی، جب تک حتیٰ کہ ٹل رائزنگ آف دا کورٹ عدالت کو ویٹ کرنا چاہیے، اور پھر جا کے نان پروسیکیوشن پہ ڈیفالٹ پہ کیس کو خارج کرنا چاہیے۔ اور the suit cannot be dismissed in default of appearance during very early hours of the day۔ صبح 10 بجے 11 بجے 10:30 بجے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، عدم پیروی خارج کر دیتے ہیں، یہ غیر قانونی عمل ہے، اور جج صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے پوائنٹ بنانے کے لیے لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے 1981 SCMR پیج 533، PLD 1985 پشاور ہائی کورٹ پیج 35، اور 1982 CLC پیج
10 ہے اور 1982 CLC پیج 172 ہے اور 2001 YLR پیج 426 جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور لمیٹیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں 30 دن کے اندر اندر جب نالج آ جائے گا تو اس حوالے سے آرٹیکل 164 لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگی 30 دن کے پیریڈ کے حوالے سے۔ 1990 CLC پیج 1437 ہے اور 2007 YLR پیج 2863 ہے۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بندے کو تو پھر جناب جب علم میں آیا ہے اس کے کہ بھئی یہ ڈیٹ تھی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور وہ عدم پیروی خارج ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے 2004 MLD پیج 769 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتے ہیں۔ اور PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 21 جو ہے وہ ہمیں اس بات کے اوپر پرنسپلز ڈرا کر کے دے دیتی ہے۔ اور 2011 CLC پیج 384 ہے اور یاد رکھیے گا کہ اگر فرض کریں کہ اس میں ریویژن بھی لائے کرتی ہے اور ریویو بھی لائے کرتا ہے اور سیکشن 5 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ کنڈونیشن آف ڈیلے بھی اپلیکیبل ہوگا اس طرح کی پروسیڈنگز میں، کیونکہ بندے کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور اس عدم پیروی خارج ہو گیا۔ اس حوالے سے 1989 CLC پیج 1439 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ یہ جو پروویژن ہے مینڈیٹری ہے اور یہ جو ہے ریویژنل جورسڈکشن میں بھی فال کر جاتا ہے بعض صورتحال میں اور ریویو میں بھی فال کر جائے گا۔ اور اس حوالے سے آپ PLD 2009 کراچی ہائی کورٹ پیج 61 ہے اور اسی حوالے سے 2001 MLD پیج 890 ہے اور اس بات کے اوپر PLD 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 103 ہے اور 2014 YLR پیج 1388 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ جس طرح سے کریمنل ٹرائل جو ہے وہ رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے نا، اس کے بعد بھی سیم ایز اٹ از سول کورٹ میں بھی جو آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ آف فیئر ٹرائل، اور where valuable right in property or the subject matter having been accrued to the party, court is not dismissed suit without giving a proper notice in that respect to fulfill the commands of the constitution۔ یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا جائے، اس کے تمام حقوق کو پتہ ہی نہ پروو بھی نہ کی جائے اور عدم پیروی خارج کر کے تو معاملے کو خراب کیا جائے۔ رائٹ آف فیئر ٹرائل سول کورٹ میں بھی اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح سے کریمنل ٹرائل میں ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1388 اور 2014 YLR پیج 1388 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ عدالت کو اس حوالے سے ہیسٹلی انصاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ بہتر طریقہ کار سے دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اس طرح سے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے اس کو یوزرو کر دے اور وہ لوگ بیچارے ذلیل و خوار ہوتے رہیں، بعد میں ریسٹوریشن میں جائیں یا ریویو میں جائیں یا کنڈونیشن آف ڈیلے ڈیمانڈ کرتے رہیں یا ریویژنل کورٹس میں دھکے کھاتے رہیں۔ تو عدالتوں کو مختلف جو اعلیٰ عدلیہ کی ججمنٹس ہیں اس میں باقاعدہ طور پر واضح کیا گیا کہ ایسا نہ کرے، اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 تو دے رہا ہے، اس کے مطابق سے قدرتی انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہی آپ کو آگے چلنا چاہیے۔ لیکن دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں، یعنی آرڈر 9 رول 8 جو ہے عدم پیروی خارج ہو جانا،
جو ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اب پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو آرڈر 9 کا ہی رول 9 ہے نا، سیٹنگ اسائڈ دا ڈسمزل آن ڈیفالٹ جو ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ دوبارہ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور ضرور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.